السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 101 سورۃ المائدہ سے 104 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر ظاہر کر دی جائیں تم پر تو بری لگیں تم کو، وَإِن تسألوا، اور اگر تم سوال کرو گے، عنہا ان کے بارے میں، حین ینزل القرآن، جس وقت کہ نازل ہوتا ہے یا نازل کیا جاتا ہے قرآن، تبد لکم، تم پہ ظاہر کر دی جائیں گی، عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے اس کے بارے میں، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، بے شک سوال کیے اس کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے اس کے ساتھ کفر کرنے والے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ، ولا صائبۃ، نہ صائبہ، لا وسیلۃ ولا حام، نہ وسیلہ اور نہ حام، ولکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا، تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ طرف اس کے جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى رسول، اور رسول کی طرف، قالوا، انہوں نے کہا، حسبنا ما وجدنا، کافی ہے ہم کو جو پایا ہم نے، علیہ آباءنا، جس پر اپنے باپ دادا کو، اولو کان، اور کیا بھلا اگر ہوں، آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعلمون شیئا، نہ علم رکھتے کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن الاسلام المرء ان ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی انسان کے اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ فضول باتیں چھوڑ دے، یعنی جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ نہ نقصان۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جن کے بارے میں تمہیں پتہ چلے تو تمہیں بری لگے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے پردے میں رکھی ہوتی ہیں، وہ پردے میں ہی رہیں تو اچھی ہیں۔ ہر چیز کا اوپن ہو جانا بعض دفعہ اپنے انسان کے لیے ہی برا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گئے بال کی خال اتارنے والے، مجھے چھوڑ دو جہاں میں تم کو چھوڑوں۔ پہلے لوگوں کو اس چیز نے برباد کیا کہ انہوں نے سوالوں کے ساتھ اپنے دین میں سختیاں پیدا کر لیں۔ کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا سوال کریں کہ یا تو دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، یا پھر خود کو بڑی چیز شو کرنے کے لیے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ سوال اس طرح کرتے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں، فلاں چیز ایسے کیوں؟ قرآن میں سوال، حدیث میں سوال، جو چیز واضح ہے اس کو لے لو، اور جس میں تمہیں شک لگ رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تاویل ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوئی بھی قرآن کو پوری طرح جان نہیں سکتا، بہت، یعنی یہ سمندر ہے نا، خاص طور پر اس دور میں جہاں سمپلی اس کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پیچھے جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کتنے سوال کیے۔ سمپل ایک گائے کا اللہ نے حکم دیا تھا، انہوں نے کہا کیسی ہو، اللہ نے بتایا، پھر کہا رنگ کیسا ہو، پھر بتایا، پھر کہا کیسی ہو، ہمیں ڈاؤٹ ہو کے، تو کرتے کرتے انہوں نے اس اللہ کے حکم کو مشکل ترین کر لیا جو اللہ نے بہت ایزی کر کے دیا تھا۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، حج کے بارے میں بتا رہے تھے، تو ایک شخص اٹھ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے، آپ خاموش رہے۔ بعد میں آپ نے کہا اگر ہر سال میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے اور فرض ہو جاتا تو کیا تم کر لیتے؟ یعنی اس چیز سے آپ نے منع کیا کہ کسی سے فضول سوال، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول سوال کیے جائیں۔ ایک شخص اٹھا اور کہا اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ اب اگر کوئی بتا دیتا اس کے باپ کے بارے میں، ہو سکتا ہے اس کا باپ وہ نہ ہوتا جس کے پاس وہ رہ رہا تھا، تو ایک انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جب اسے پتہ چلے کہ میرا باپ نہیں ہے، یا میں کچھ ایسی اولاد ہوں۔ تو ایسے بہت سارے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیے جاتے تھے، اور اب بھی لوگ جب پڑھتے ہیں یا ملتے ہیں جنہیں دین کا علم نہیں بھی، وہ بھی سوالوں کا ڈھیر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال علم بڑھانے کے لیے یا کسی مسئلے کے حل کے لیے پوچھا جانا صحیح ہے، لیکن آگے سے آگے اس میں تعویلیں کرنا، ایسے کیوں کہا، ویسے کیوں کہا، اللہ نے یہ یہاں اس طرح کیوں کہا، فلاں جگہ کیوں نہیں ایسے کہا، یہ غلط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ایمان والو نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں جنہیں اگر تم پہ ظاہر کیا جائے تمہیں بری لگے۔ وَأَن تَسْأَلُوا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم نے اس وقت سوال کیا جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ چیز تم پر فرض کر دی جائے گی۔ جو بھی تم نے کیا اب تک اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تو بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ آپ نے فرمایا زیادہ سوال کرنے سے، مال و دولت کو ضائع کرنے سے، ماؤں کو ستانے سے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو، اور جس کام کا حکم دوں اسے جہاں تک ہو سکے پورا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے، انہیں ضائع نہ کرو، ٹھیک طرح سے پورا کرنے کی کوشش کرو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان کے پاس نہ پھٹکو، کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور کس چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اللہ کچھ بھولتا ہو، ان چیزوں کی کریز نہ کرو۔ اور پھر بہت سارے سوال اس لیے بھی کیے جاتے ہیں کہ اگلے کو مطلب دکھایا جائے کہ اسے فلاں چیز کا پتہ نہیں۔ اب ہم کوئی سوال کریں تو لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا جواب آئے۔ جب ان کی مرضی کا جواب نہ آئے پھر وہ مزید سوالات شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں بہت ڈاؤٹ فل رہنا جس کو اللہ نے ذکر کر دیا، ایزی کر دیا، ہم اپنی ہی پریشانی سے، اپنی ذہن کی تنگی سے اس کو اپنے لیے مشکل کرتے۔ مثلاً جرابیں اللہ نے مسح کے لیے جائز کر دی، ہم کہتے نہیں وہ تو تب چمڑے کی پہنتے تھے، وہ تو تب بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو سردی زیادہ لگتی تھی۔ ہم یعنی یہ بریک جرابیں جن سے پاؤں نظر آتی، حدیث میں جورب کا لفظ آیا ہے، کوئی شیپ، کوئی کپڑا، کچھ نہیں بتایا گیا۔ اگر وہ چمڑے کی تھی تو تب چمڑے کی چلتی تھی، صحابہ نے جیسی زندگی گزاری ہے ہم ویسی تو نہیں گزار رہے۔ تو جس چیز کو بھی ہم جراب بنا کر اپنے پاؤں پہ پہن لیتے ہیں، ظاہر ہے ہم پاؤں دھوتے نہیں ہیں جراب سمیت، تو اس پہ مسح جائز ہے، چاہے وہ باریک ہوں، موٹی ہوں، ان میں کوئی سوراخ ہو، کچھ بھی ہو۔ تو یہ اللہ کی رخصتیں ہیں، اگر ہم ان رخصتوں کو قبول نہیں کرتے اللہ بھی ناراض، اور ہم اپنے آپ کو کتنی تنگی میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح پاکیزگی کے بارے میں بہت ڈاؤٹ فل رہنا، سمپل اللہ نے جیسے تیمم کا کہا کہ کہیں نہیں پانی ہے اور مسئلہ ہے کوئی وضو کا یا نہانے کا تو تیمم کر لو، نہیں کرتے لوگ، نہیں ہمارا دل نہیں مانتا، ہمارے دل کو سکون نہیں ہوتا، پاکیزگی نہیں حاصل ہوتی۔ یعنی اللہ کو سمجھو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا اور انہیں زیادہ پتہ۔ تو اب ایسی بہت سارے سوالوں میں
نہیں پڑھنا چاہیے، دین کو سمپلی لینا چاہیے، دین میں اللہ نے بہت فلیکسیبلٹی رکھی ہے، اس کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے قد سألها قوم من قبل، تم سے پہلے بھی ایک قوم نے بڑے سوال کیے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ان سوالوں پہ کبھی پورا بھی نہیں اتری۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتے کہ انہوں نے سوال کر کر کے اپنے دین کو اپنے لیے تنگ کر لیا اور پھر بعد مشکلوں میں پھنس گئے۔ اور بہت سارے سوالوں کے بعد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزات مانگتے تھے اور اپنے انبیاء سے بھی مانگتے رہے، پھر اس پہ آنے کے بعد پورا بھی نہیں ہوا۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی فرعون کی قوم پہ عذاب آئے تو اس وقت آتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، کہ اپنے رب سے سوال کرو، دعا کرو، جو تیرے ساتھ اس کا معاملہ ہے بہت اچھا کہ اگر ہم سے یہ تکلیف دور کر دے تو تیرے ساتھ ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب دور ہوتا تو نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے پھر وہ خود ہی اپنے کیے میں پھنسے اور دین ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، یہ کچھ جانور ہیں جن کے انہوں نے نام بھی رکھے ہوئے تھے اور ان کی کچھ پہچان بھی رکھی ہوئی تھی، وہ خود ہی سے انہوں نے اپنے لیے مقرر کیے تھے کہ یہ ہمارے محترم ہو گئے، اب یعنی ہم پر حرام ہو گئے کہ ہم انہیں ذبح کر کے کھائیں۔ تو اس میں مختلف روایات ہیں۔ بحیرہ وہ جانور جس کے کان کو خوب کاٹا گیا ہو، جس کے 5 بچے ہوں، آخری بچہ نر ہو، وہ بتوں کے لیے پن کر دیتے۔ اور صائبہ زمین پہ رواں ہونے کے لیے وہ اونٹ یا اونٹنی جو کسی منت کے پورے ہونے پہ یا بیماری سے شفا پانے پر پن کرتے۔ وسیلہ بکری کا پہلا نر بچہ، اور حام مسلسل مادہ بچے دینے والا، یعنی اونٹ ایسا جس کے اونٹ کا ایک طرح سے پوتا سواری دینے لگتا تو بوڑھا جو اس کا دادا ہوتا نا اس کو وہ یہ چھوڑ دیتے اور یہ پھر سر عام پھرتے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے ایسا کچھ نہیں بنایا۔ یہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور ان میں سے میجورٹی کو عقل بھی نہیں کہ اس طرح کی چیزیں خود سے خود مقرر کی۔ مقصد کیا تھا؟ بتوں کو خوش کرنا، کہ ہمارے بت خوش ہوں، ہم نے ان کے نام پر چھوڑا ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جائے اللہ اور رسول کے بات کی طرف آؤ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے جو ہم اپنے باپ دادا سے ہم نے پایا نا وہی کافی، اسی پہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں، ہمیں مزید کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی انسان دنیا میں چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا، وہ صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ ہدایت کا معیار کوئی باپ دادا چاچا یا ذات نہیں ہے، ہدایت کا معیار تو کیا کتاب اور سنت ہونا چاہیے نا۔ گھروں میں آپ دیکھیں عموماً جب یہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی خاص قدر نہیں ہوتی، اللہ کچھ گھروں میں دھیان رکھا جائے، ورنہ تو ان کی عمریں ہی گنی جاتی کہ اتنی عمر کے ہو گئے اور ابھی تک ہمارے سروں پہ بیٹھے۔ مرنے کے بعد ان کی باتیں دہرائی جائیں یا ان کے فٹ سٹیپ پہ چلا جائے تو یہ تو صرف جان چھڑانے والی بات ہے کہ ہم اس وقت جو ہمیں کہا جا رہا ہے وہ نہ ہم مانیں۔ تو اللہ فرماتے جب انہیں کہا جائے آؤ اللہ اور رسول کی طرف تو کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کافی، اگرچہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم نہ ہو اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو، تب بھی یہ ان کی فٹ سٹیپ پر چلتے جائیں گے۔ حالانکہ دنیا کے کسی معاملے میں پہلے بھی کہتی ہوتی ہوں کہ ہم ان کو نہیں یاد کرتے، ٹھیک ہے کچھ رسومات بدعات ہم ان کی ہی کی ہوئی کرتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں کہتا کہ میرا دادا نہیں پڑھے تھے تو میں کیوں پڑھوں، مجھے بھی ان کی طرح کسی اسکول میں نہیں، کسی بھی دادا بابا نے او لیول کیا تھا نہیں کیا تو کیوں کیا جا رہا ہے اب؟ کسی بھی دادا بابا نے اس طرح کے رسم و رواج کیے جو ہم کرتے ہیں، اس معاملے میں ہم نہیں مانتے، نہ ان جیسا لباس پہنتے ہیں، نہ ان جیسا رہن سہن ہے، نہ ان جیسے گھر ہیں، نہ ان جیسی سواریاں ہیں۔ تو
سب کچھ ہم نے دنیا کے معاملے میں بدل لیا، دین کے معاملے میں کہتے ہیں ہم ان کی فٹ سٹیپ پہ چلیں گے تاکہ ہمیں اپنی مرضی کا دین ملے، جو کریں اس کو صحیح سمجھ کے کریں، اور جب کوئی پوچھے کہ یہ صحیح نہیں تو کہیں یہ تو میرے دادا کرتے آئے تھے، کیا وہ بیوقوف تھے؟ وہ تو ہم سے زیادہ عقل مند تھے، تو جو بھی کرتے آئے ہم تو وہی کریں گے۔ تو یہ ہر قوم کا جواب رہا، اور اب ہمارا بھی یہی انداز ہے، یہی ہے۔ کسی سے کہیں کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، وہ کہتے شروع سے ہوتا آیا تو اب ہم نے کرنا ہی ہے، ہمارے بڑے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، بڑوں کو خوش کریں۔ اللہ فرماتے ان بڑوں کو اگر علم نہیں تھا کسی بات کا یا وہ ہدایت پر نہیں تھے تب بھی تم ان کے پیچھے چلے جاؤ گے، تو وہ تو ہو سکتا ہے اپنی سادگی سے بخشے جائیں کہ انہیں دین صحیح طرح پہنچا نہیں، اور تمہیں پہنچ گیا اور تم نے ان کے فٹ سٹیپ پہ ہی چل کے دکھایا، اپنی آخرت پر بات کرو گے اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔